اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے حصہ میں ہم نے اللہ رب العزت کے فضل سے کرم سے یہ بات بیان کی تھی قرآن و حدیث سے کہ مولا کائنات علی علیہ السلام آپ وہ شخصیت ہیں، آپ وہ ذات ہیں، آپ وہ وجود ہیں، آپ وہ پیکر ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کیا اور اللہ رب العزت کی توحید پر، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لائے۔ پہلے مومن بھی مولا کائنات علی علیہ السلام ہے اور پہلے مسلم بھی مولا کائنات علی علیہ السلام ہے۔ اس دوسرے حصہ میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جو مواد ہے آپ لوگوں تک کنوے کیا جا سکے، ڈیلیور کیا جا سکے، چونکہ پوری دنیا میں مجھے دوست احباب مجھے یہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ کوشش کیا کریں کہ زیادہ مواد ہو لیکن کم وقت میں، اس لیے میں اپنی سپیڈ بھی تیز کر دیا کرتا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ مواد آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج میں اس حصہ میں انشاءاللہ تعالی یہ ثابت کروں گا کہ مولا کائنات علی علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں، وہ واحد وجود، وہ واحد پرسنالٹی، وہ واحد پیکر ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نماز ادا کی۔ جب لوگوں کو نماز کی سمجھ نہیں تھی، جب لوگوں کو نماز کا شعور نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، فہم نہیں تھا، ادراک نہیں تھا، لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں تھی کہ نماز کہتے کسے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام کی وہ ذات، وہ ہستی، وہ وجود ہے اس وقت بھی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو جو لوگ اس بات پہ رولا ڈالتے ہیں، جو ترتیب خلافت کو لے کے افضلیت کی بات کرتے ہیں، حالانکہ مولا کائنات علی علیہ السلام سے افضل یا ان سے اول ہونا تو صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصلت ہے۔ حضور علیہ السلام آپ سے پہلے، چونکہ آدم علیہ السلام سے امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ میں یہ حدیث موجود ہے، محب طبری کی ریاض النظرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 40,000 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور علی المرتضیٰ ایک نور تھے۔ حضور فرماتے ہیں، حضور کا فرمان ہے، کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم۔ تو پھر علی سے کوئی اول کیسے ہو سکتا ہے، علی سے کوئی افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علی تو اس وقت بھی تھے جب نہ وقت تھا، نہ تب تھا، نہ کب تھا، کچھ نہ تھا۔ ایک حضور کا نور تھا، دوسرے علی المرتضیٰ کا نور تھا۔ تو آج میں یہ بات بیان کروں گا کہ سب سے پہلے نمازی بھی مولا کائنات علی علیہ السلام ہے، جب لوگوں کو نماز کی خبر بھی نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے مجھے پہلی حدیث دینا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہماری سیاہ ستہ کی معروف کتاب ہے جامع ترمذی، امام ترمذی کی، وہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور اس کا صفحہ نمبر 849 ہے اور حدیث کا نمبر 3734 ہے، اور یہ دارالسلام الریاض کی چھپی ہوئی کتاب کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں جو عربی ٹیکسٹ کی سنگل والیوم میں ہوتی ہے، الریاض کی چھپی ہوئی دارالسلام کی جامع ترمذی۔ حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اول من صلی علی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے نماز ادا کی آقا علیہ السلام کی امامت میں، جب عام لوگوں کو، عام مخلوق کو، عام مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ نماز ہوتی کیسے ہے، نماز کہتے کسے ہیں، تو اس وقت بھی مولا کائنات علی علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یعنی امت میں سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے ساتھ مولا کائنات علی علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ یہ پہلی حدیث میں نے آپ کو دی ہے جامع ترمذی میں، اس کی شرح نہیں کر رہا، حدیث کا حوالہ، متن اور ترجمہ آپ سمجھ جائیں گے۔ آپ کے پہلے نمازی بھی علی، پہلا مومن بھی علی، پہلا مسلم بھی علی، یعنی کہ علی کا ہر جہت میں پہلا نمبر ہے۔ علی سے اول کوئی نہیں ہے، علی سے اول صرف اور صرف تاجدار کائنات، تاجدار امم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے بعد کوئی ثانی ہو سکتا ہے، اول کوئی نہیں ہے۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو بھی امام ترمذی اپنی جامع میں لے کے آئے، ہماری سیاہ ستہ کی معروف کتاب دے رہا ہوں، اس کا صفحہ نمبر 848 ہے، حدیث کا نمبر 3728 ہے۔
इंटरनेशनल नंबर बता रहा हूं 3728 हदीस का नंबर है, सफा नंबर 848, जामे तिरमिजी सियासित्ता और मतबूआ दारुस्सलाम और रियाज की छपी हुई अरबी की किताब है। इस हदीस के रावी अनस इब्न मालिक हैं। आप कहते हैं, रिवायत करते हैं, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल बुइसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल इस्नैन व सल्ला अलीयुन यौमुस सलासा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं कि पीर के रोज आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बेइज्जत का ऐलान किया, पीर के रोज, और मंगल के रोज, मंगल के दिन मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम की मैयत में इमामत में नमाज अदा की। यानी आका अलैहिस्सलाम के इलाने नबूवत के अगले दिन मौलवी जी, अलामा जी, मुफ्ती जी, अगले दिन जिस जात ने, जिस हस्ती ने, जिस वजूद ने आका अलैहिस्सलाम की मैयत में नमाज अदा की है, उसका नाम अलीउल मुर्तजा है अलैहिस्सलाम। अगली हदीस देना चाहता हूं। इसी हदीस को इमाम हाकिम ने भी अपनी मुस्तदरक में लिया था, जिल्द नंबर 3 और हदीस का नंबर 4587। और इसी हदीस को इमाम अब्दुर रऊफ अल मुनावी ने फैजुल कदीर में जिल्द नंबर 4 और सफा नंबर 355 पे लिया था, जो मैंने आपके सामने बयान की कि पीर के रोज आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बेइज्जत का ऐलान किया और मंगल के दिन, मंगल के रोज मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा की, जब लोगों के लिए अभी नमाज उतरी ही नहीं, लोगों को नमाज का अभी पता ही नहीं, शऊर नहीं, फहम नहीं, अदराक नहीं, तो उस वक्त भी मौला कायनात नमाजी थे। मौलवी जी, किसी को अली अलैहिस्सलाम पर अफजलियत देने से पहले, मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के ऊपर किसी को फजीलत देने से पहले जरा अपनी अहादीस की कुतब पढ़ लिया करें, अहले सुन्नत की कुतब पढ़ लिया करें, फिर जाके मुंह खोल के इस तरह के फतवे दिया करें। मैं आपको अहले सुन्नत का अकीदा बता रहा हूं, मैं आपको आका अलैहिस्सलाम के फरमान बता रहा हूं, सहाबा के अकायद बता रहा हूं, नजरियात बता रहा हूं, और आप मुझे मुल्ला मलवाने की बातें बताते। अगली हदीस देना चाहता हूं, और ये जो अब हदीस देना चाहता हूं मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत पे, मौला अली अलैहिस्सलाम के अव्वल होने पे, पहले नमाजी होने पे। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुस्नद में लेके आए, जिल्द नंबर 1 हदीस का नंबर 3542। इसी हदीस को इमाम मोहम्मद तयालसी अपनी मुस्नद में लेके आए, जिल्द नंबर 1 हदीस का नंबर 2753। हदीस सुने, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अव्वल मन सल्ला मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद खदीजा अलीयुन व क़ाल मर्रतन अस्लम। सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सबसे पहले मर्दों में, यानी पाक बीबी खदीजातुल कुबरा के बाद जिस जात ने आका अलैहिस्सलाम के साथ नमाज अदा की हजूर की मैयत में, इमामत में, उसका नाम अलीउल मुर्तजा है। और यह भी आपने एक दफा फरमाया था कि पाक बीबी खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह के बाद आपने इस्लाम का भी ऐलान किया कबूल करने का, यानी पहला नमाजी भी अली, पहला मोमिन भी अली। आका अलैहिस्सलाम जब घर तशरीफ लाए गारे हिरा से, तो जब पीर के रोज आपने इस बेइज्जत का ऐलान किया है, तो उसी दिन आका अलैहिस्सलाम की मैयत में, संगत में पाक बीबी खदीजातुल कुबरा सलावतुल्लाह अलैहा उन्होंने नमाज अदा की। और अगले रोज यानी मंगल के रोज, चूंकि घर के मामलात है ना, तो मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम की रिसालत का इकरार करते हुए, तस्दीक करते हुए हुजूर के साथ नमाज अदा की। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम इमाम थे और पीछे नमाजी पाक बीबी खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला कायनात अलीउल मुर्तजा अलैहिस्सलाम, और कोई तीसरा नहीं। अगली हदीस देना चाहता हूं। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुस्नद में जिल्द नंबर 1 हदीस का नंबर 1191। इसी हदीस को इमाम इब्ने अबी शैबा अपनी अल मुसन्नफ में लेके आया, जिल्द नंबर 6 हदीस का नंबर इंटरनेशनल नंबर बता रहा हूं 32085।
اسی حدیث کو محب طبری ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا میں لے کے آیا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111 میں۔ اسی حدیث کو امام شیبانی اپنی الاحاد والمسانی میں لے کے آیا، جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر 169۔ اور حدیث کیا ہے کہ ان حبت العرنی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمیت علی یقول انا اول رجل صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حبہ عرنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے مولا کائنات علی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں وہ پہلا بندہ ہوں، میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جس نے آقا علیہ السلام کی میت میں سنگت میں نماز ادا کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو محب طبری ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا میں لے کیا، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 110 111۔ حدیث ہے، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال استن بی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثہ۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ پیر کے دن آقا علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، یعنی اعلان کیا پیر کے روز بعثت کا، اور منگل کے دن منگل کے روز علی المرتضیٰ نے حضور کے ساتھ نماز ادا کی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو بھائی غیب کا علم نہیں ہے، تو لوگوں کے لیے تو ابھی نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ دیگر معاملات تھے، نہ عبادات تھی، نہ ان کو فرض کا پتہ تھا، نہ سنت کا، نہ ان کو واجب کا پتہ تھا، کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ حضور بھی عبادت کرتے تھے، پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ بھی عبادت کرتی تھی، اور علی المرتضیٰ بھی عبادت کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ان سے اول کوئی نہیں۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، صفحہ نمبر 19 حدیث کا نمبر 120، اور یہ دارالسلام الریاض کی چھپی ہوئی کتاب ہے، وہ دینا چاہتا ہوں میں۔ ان عباد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال علی انا عبداللہ واخو رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا الصدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب صلیت قبل الناس بسبع سنین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی میں سیاستہ کی کتاب دے رہا ہوں، ابن ماجہ دے رہا ہوں۔ حضرت عباد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ آقا علیہ السلام کے پیارے بھائی مولا کل علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے رسول کا یعنی رسول اللہ کا بھائی ہوں، اور میں صدیق اکبر ہوں، اور میرے بعد اس کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہوگا۔ کوئی دعویٰ نہیں کرے گا میرے بعد صدیق اکبر ہونے کا سوائے جھوٹے کے۔ جو میرے بعد اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں صدیق اکبر ہوں وہ جھوٹا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی نماز ادا کرنے سے 7 سال پہلے نماز ادا کی۔ لو جی مولوی جی کدھر بھاگیں گے آپ علی کا چوتھا نمبر کہہ رہے ہیں، ادھر تو علی کا پہلا نمبر ہے۔ جب لوگوں کو نماز کی سمجھ نہیں تھی، فہم نہیں تھی، لات منات کے آگے گرے ہوئے تھے، سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی لات کی کر رہا ہے، کوئی منات کی کر رہا ہے، شرابیں اڑ رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں دین کسے کہتے ہیں، تو میرے مولا تو اس وقت بھی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے۔ 7 سال پہلے وہ اللہ کے ہاں نمازی تھے، سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ زیادہ شرح نہیں کرنا چاہ رہا، وقت بچانا چاہ رہا ہوں۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو محب طبری اپنی ذخائر العقبہ میں لے کے صفحہ نمبر 59 ہے۔ حدیث ہے ان علی قال صلیت قبل ان یصلی الناس 7 سنین وفی روایت 7 سنین۔ آپ کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں وہ شخص ہوں، میں وہ بندہ ہوں کہ جس نے لوگوں کی نماز ادا کرنے سے 7 سال پہلے نماز ادا کی۔ مولا کائنات کا فرمانا ان علی علیہ السلام قال صلیت قبل ان یصلی الناس 7 سنین، یعنی لوگوں سے 7 سال پہلے،
یعنی لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا ابھی کہ نماز کسے کہتے. تو مولا علی علیہ السلام اس وقت بھی نمازی تھے. مولوی جی، ملا جی، علامہ جی، مفتی جی، اور یہ اہل سنت کی کتب دے رہا ہوں. میں نے زندگی میں کبھی ایک حوالہ بھی اہل تشیع کی کتب سے نہیں دیا. سنیت ہی پڑھاتا ہوں، سنیت ہی سمجھاتا ہوں، سنیت ہی بتاتا ہوں، سنیت ہی پہنچاتا ہوں، سنیت ہی دکھاتا ہوں. اور میں وہ سنیت بتاتا ہوں جو بخاری سے ہے، جو مسلم سے ہے، جو ابو داؤد سے ہے، جو نسائی سے ہے، جو ترمذی سے ہے، جو حاکم سے ہے، جو قسطلانی سے ہے، جو اسقلانی سے ہے، جو سیوطی سے ہے، جو بیہقی سے ہے، جو طبرانی سے ہے، جو قاضی عیاض سے ہے. ملا ملوانوں والی میں سنیت نہیں بتا رہا. اگلی حدیث بتانا چاہتا ہوں. اس حدیث کو محب طبری ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا میں لے کے آیا، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 111 اور 112 ہے. حکم بن عیانہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں. قال خدیجہ تو اول من صدق و علی اول من صلی الی القبلۃ. آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ واحد ہستی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کرنے والی ہیں. اور مولا کائنات علی علیہ السلام وہ ذات، وہ ہستی، وہ وجود، وہ پیکر ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی میت میں قبلہ کی طرف نماز ادا کی. قبلہ کی طرف چہرہ مبارک کر کے حضور علیہ السلام کی سنگت میں میت میں نماز ادا کی. ٹھیک ہو گیا. اب اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اور اس حدیث کو امام نسائی اپنی خصائص علی ابن ابی طالب میں لے کے آئے. صفحہ نمبر اس کا 30 ہے. بیروت لبنان کا نسخہ ہے میرے پاس. ان علی قال ما عارف احد من هذه الامه وفي روایت هذا الامه عبد الله بعد نبینا غیری عبد اللہ قبل ان یعبده احد من هذه الامه 9 سنین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولا کائنات علی علیہ السلام روایت کر رہے ہیں، اور یہ امام نسائی خصائص علی ابن ابی طالب میں اس کا صفحہ نمبر 30 بیروت لبنان کا نسخہ ہے. آپ روایت کرتے ہیں کہ ان علی قال ما عارف احد من هذا الامه، میں کسی اور ایسے بندے کو نہیں جانتا، کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا آقا علیہ السلام کی ساری امت میں، کسی بندے کو، کسی شخصیت کو نہیں جانتا کیا کہ جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کی عبادت کی ہو. اور میں وہ بندہ ہوں، غیری حضور علیہ السلام کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ کسی ایسے بندے کو میں نہیں جانتا کہ جس نے اللہ کی عبادت کی ہو حضور علیہ السلام کے سوا. میں وہ بندہ ہوں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت عام لوگوں سے 9 سال پہلے عبادت کی ہے. یعنی ایک روایت میں 7 سال آ رہے ہیں اور اس روایت میں 9 سال. یعنی آپ فرما رہے ہیں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے. پہلے آقا علیہ السلام ہے، آقا علیہ السلام کو چھوڑ کے بات نبی نا غیری، یعنی آقا علیہ السلام کے بعد میرے سوا کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے اللہ کی عبادت کی ہو، اس کے سامنے سر جھکایا ہو، نماز ادا کی ہو، اور عام لوگوں سے 9 سال پہلے میں نے اللہ کی عبادت کی ہے. لو جی مولوی جی، جب لوگوں کو عبادت کا پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ کی کرنی ہے، لوگ تو دوسری طرف تھے. میں اب اس کو زیادہ کھولنا نہیں چاہتا، وقت بچانا چاہتا ہوں، شارٹ کرنا چاہتا ہوں. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں. اس حدیث کو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کو محب طبری ریاض النظرہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 10 ہے. اس کو ذخائر العقبہ میں بھی لے کے آئے، صفحہ نمبر 58 ہے. ان ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین وصلت خدیجۃ الآخرہ یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثہ. اس میں بھی وہ روایت کر رہے تو ابو رافع روایت کرتے کہ آقا علیہ السلام نے پیر کے روز نماز ادا کی. یعنی جس روز آقا علیہ السلام نے اپنی بعثت کا اعلان کیا اسی دن میرے آقا نے نماز ادا کی. وصلت خدیجہ تو آخرہ، اور اسی روز
پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اسی روز یعنی یوم الاثنین پیر کے روز بھی پاک بی بی نے نماز کی نماز ادا کی. وصلی علی یوم الثلاثہ اور مولا کائنات علی علیہ السلام نے منگل کے روز نماز ادا کی. یعنی جس دن آقا علیہ السلام کی پیر کے دن بعثت ہوئی حضور نے بھی اسی وقت نماز ادا کی, پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ نے بھی ادا کی, اور مولا کائنات علی علیہ السلام نے منگل کے روز نماز ادا کی. یعنی 3, چوتھا کوئی نہیں. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں. اس حدیث کو امام ابن سعد اپنی طبقات الکبریٰ میں لے کے ہے, جلد نمبر 3 ہے, صفحہ نمبر 21 ہے. کمال کی حدیث ہے. ان مجاہد قال اول من صلی علی وهو ابن 10 سنین وان محمد بن عبد الرحمن بن زرارہ قال اسلم علی وهو ابن 9 سنین وعن الحسن بن زید بن الحسن بن علی بن ابی طالب ان علی بن ابی طالب حین دعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى الاسلام کان ابن 9 سنین قال الحسن بن زید ویقال دون 9 سنین ولم یعبد الاوثان قط لصغرہ. ہائے 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 ہائے. حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں, بڑی طویل حدیث لے کے آئے کہ مولا کائنات علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں, وہ ذات ہیں, وہ وجود ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے نماز ادا کی, اور وہ 10 سال کے تھے. اور محمد بن عبد الرحمن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت ان کی عمر مبارک 9 سال تھی, اور حضرت حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب آپ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اسلام کی دعوت دی اعلان کرنے کے لیے تو آپ کی عمر 9 سال تھی. اور حضرت حسن بن زید روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب مولا کائنات نے اسلام کا اعلان کیا اس وقت آپ کی عمر 9 سال سے بھی کم تھی. اور آگے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں, فرماتے ہیں کہ 55 میں اسلام قبول کیا, اور اس سے بھی پہلے مولا کائنات نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی. وَلَمْ يَعْبُدِ الْأَوْثَانِ قَطُّ لِصِغَرِهِ کہ 9 سال اور 7 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا, لیکن اس سے بھی پہلے جب اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا تو مولا کائنات علی علیہ السلام نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی. یہ مقام بھی مولا کائنات کو ہی عطا ہوا ہے. کوئی 40 سال کا جا کے اس نے کلمہ پڑھنا اس کو نصیب ہوا, کوئی 50 سال کی عمر میں, کوئی 35 سال کی عمر میں, کوئی 30 سال کی عمر میں, کوئی 60 سال کی عمر میں. اور مولا کائنات علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کو اعلان کی بات کر رہا ہوں, مومن تو وہ سب سے پہلے ہیں. اعلان بھی یہ حدیث کہہ رہی ہے, اور یہ طبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی بتا رہا ہوں, میں چوٹی کی کتاب بتا رہا ہوں میں آپ کو اہل سنت کی. اس میں وہ روایت لے کے آئے کہ جب 7 سال اور 9 سال کی ایج سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی, بلکہ وہ پہلے نمازی ہیں. اس حدیث سے پتا چلا کہ پہلے نمازی علی المرتضیٰ ہیں. پہلا نمبر مولا کائنات علی علیہ السلام کا ہے. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے آیا, جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر 776 ہے. اسی حدیث کو امام محمد طیالسی اپنی مسند میں لے کے آیا, جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر 188 ہے. اسی حدیث کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آیا, جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 101 اور 102 ہے. حدیث سنیں. ان حبت الارنی فی روایت طویلۃ قال انی سمعت علی بن ابی طالب یقول اللہم لا اعترف ان عبدا لک من هذه الامت عبدک قبلی غیر نبیک 3 مرات لقد صلیت قبل ان یصلی الناس 7. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابا اورنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ طویل میں آپ کہتے ہیں کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ, میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے اس امت میں, تاجدار کائنات کی امت میں, کسی شخص نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا, یعنی حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے, حضور تو پہلے ہے نا, بعدت خدا بزرگت ہوئی قصہ مختصر, جس کو جو ملا ہے حضور کے بعد ہی ملا ہے. حضور سے بس اللہ ہی بڑا ہے, اور کوئی حضور سے بڑا نہیں ہے, نہ کوئی حضور سے پہلے ہے, سارے معاملات حضور کے بعد کے ہیں. تو سوائے تیرے نبی کے
کسی شخص کو میں نہیں جانتا. اور یہ بات آپ نے 3 بار دہرائی اور فرمایا کہ میں وہ شخصیت ذات ہوں مولا جس نے لوگوں کی نماز سے بھی 7 سال پہلے تیری نماز ادا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی علی اس وقت بھی نمازی تھے جب لوگوں کو نماز کی سمجھ بھی نہیں تھی, پتہ بھی نہیں تھا. یہ جو میں ایک حدیث دینا چاہتا ہوں, بڑی ایمان افروز حدیث دینا چاہتا ہوں, اور یہی میں حوالہ جو لوگ خود کو بریلوی کہتے ہیں, احمد رضا خان بریلوی کا حوالہ بھی دینا چاہوں گا. اس پہ میں اس فتنے کا کلا کما کر دوں گا. یہ بڑی طویل ایک روایت ہے, حوالے سن لیں اس کو. امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آئے, جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر 1787 ہے. اس کو امام ابن عبد البر اپنی الاستیاب میں لے کے آئے, جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1095 ہے. اسی حدیث کو امام محمد ضیاء مقضی الحدیث المختارہ میں لے کے آئے, جلد نمبر 8 ہے, حدیث کا نمبر 6479 ہے. اسی حدیث کو محب طبری ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا میں لے کے آئے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112 ہے. اسی حدیث کو احمد رضا خان بریلوی, اس وقت میں بریلویوں رضویوں سے مخاطب ہوں, سنو ان کا فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 179 180 183 184. بڑی طویل حدیث ہے. حضرت اسماعیل بن ایاس بن عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے اور وہ اپنے جد اعلیٰ سے یہ حدیث کو روایت کر رہے ہیں. ان اسماعیل ابن ایاس ابن عفیف الکندی ان ابیہ ان جدہ قال کنت امرأ تاجرا فقدمت الحج فاتیت العباس بن عبد المطلب. حضرت اسماعیل بن ایاس بن عفیف الکندی اپنے والد سے, وہ دادا جان سے, اپنے جد اعلیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک تاجر تھا اور میں حج کی نیت سے مکہ گیا, اور وہاں جا کے میں حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس پہنچا. چونکہ عباس بن عبد المطلب بھی تاجر تھے اور ہم ان سے سامان خریدا کرتے تھے. منا کے مقام پہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. کہتے ہیں میں حضرت عباس بن عبد المطلب سے کنورسیشن کر رہا تھا, گفتگو کر رہا تھا. اذ خرج رجل من خبائن قریب منہ. بڑی خاص بات, وہ کہتے ہیں جب ہم کنورسیشن کر رہے تھے تو ایک خیمے سے ایک شخص باہر نکلا, بالکل قریب ہی تھا. اذ خرج رجل من خبائن قریب منہ فناظر الی الشمس. ایک شخص اس خیمے سے باہر نکلا اور اس نے سورج کی طرف دیکھا. فلما راها مالت یعنی قام یصلی. کہتے بس سورج کی طرف دیکھا, اس نے دیکھا ہے شاید یہ غروب ہونے والا ہے, اور پھر وہ کھڑا ہو کے نماز ادا کرنے لگا. توجہ کے ساتھ یہ حدیث کو سنیں. جب نماز ادا کرنے لگا وہ شخص, قال ثم خرجت امرأۃ من ذلک الخباء الذی خرج منہ ذلک الرجل. پھر اسی خیمہ سے جہاں سے وہ شخص باہر نکلا تھا ایک عورت باہر نکلی. اسی خیمہ سے ایک عورت باہر نکلی. فقامت خلفہ تصلی. پھر وہ اس شخص, وہ جو بندہ پہلے نکلا تھا, اس کے پیچھے کھڑی ہو کے وہ بھی نماز ادا کرنے لگی. ذرا توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سنیں, میں نے حوالے آپ کو دے دیے. ثم خرج غلام حین رحق الحلم من ذلک الخباء فقام معه یصلی. پھر وہ ایک لڑکا اسی خیمے سے نکلا, اور وہ لڑکے کی ایج بہت کم تھی, یعنی قریب بلوغت تھا, نوجوان تھا, بچہ تھا, اور وہ بھی اسی خیمے سے نکلا اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کے وہ بھی نماز ادا کرنے لگا. بڑی خاص بات. قال فقلت للعباس. وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عباس سے پوچھا, من ھذا یا عباس, اے عباس یہ شخص کون ہے؟ قال ھذا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن اخی. وہ کہتے ہیں یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب میرے بھائی کا بیٹا ہے, یعنی میرا بھتیجا ہے. قال فقلت من المرأۃ. قال یہ عورت کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ھذہ امرأۃ خدیجہ بنت خویلد. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے, حضرت خویلد کی بیٹی. قال قلت من ھذا الفتى. یہ بچہ کون ہے؟ تو قال ھذا علی بن ابی طالب بن عمہ. کہتے ہیں یہ علی بن ابی طالب ہے, اس کے چچا کا بیٹا. بڑی خاص بات.
فَقُلْتُ فَمَا هَذَا الَّذِي يَصْنَعُ, کہتے ہیں میں نے پوچھا عباس سے یہ کیا کر رہے ہیں تینوں؟ تو قال يُصَلِّي, کہتے ہیں وہ نماز ادا کر رہے ہیں. وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَلَمْ يَتْبَعْهُ عَلَى أَمْرِهِ إِلَّا امْرَأَتُهُ وَابْنُ أَمِّهِ هَذَا الْفَتَى. ہائے ہائے ہائے. وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ یہ تینوں نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ یہ کلیم کرتے ہیں, ان کا یہ دعویٰ ہے محمد بن عبداللہ کا, کیا کہ میں نبی ہوں, حالانکہ ان کو ماننے والا ان کی بیوی یعنی خدیجہ الکبریٰ اور ان کے چچا کے جو بیٹے ان کے بھائی علی ابن ابی طالب, یہ جو بچہ ہے, ان کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں, یعنی یہ صرف تین ہیں. اس حدیث سے یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ یہ تین سب سے پہلے تھے, حضور علیہ السلام, پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ اور علی اور مرتضیٰ, کوئی چوتھا نہیں تھا. حالانکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان قریب کیسر و کسریٰ کے خزانے ان پر کھول دیے جائیں گے. بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میں اس وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تو فَأَكُونَ ثَالِثًا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ, تو میں علی علیہ السلام کے ساتھ تیسرا بن جاتا, لیکن میری قسمت میں نہیں تھا, بعد میں جا کے میرے نصیب میں ہوا ہے. اس کا مطلب ہے مولوی جی, علامہ جی, مفتی جی شرم کریں, بلکہ احمد رضا خان بریلوی نے تو آگے کمال کر دیا. فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 183 184 فرماتے ہیں وَلَمْ يُسْلِمْ مَاهُ غَيْرُ هَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٍ. وہ کہتے ہیں احمد رضا خان بریلوی کو ماننے والوں, رضویو بریلویو, فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 ہے, وہ کہتے ہیں ان تین کے سوا کسی نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا, یہ تین ہی تھے, چوتھا کوئی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں اگر میری قسمت میں ہوتا تو اس وقت میں دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتا تو میں چوتھا ہو جاتا. مولوی جی علی کے اوپر جن لوگوں کو تم ترجیح دیتے ہو, افضلیت دیتے ہو, فضیلت دیتے ہو, پہلے پتہ کر لیا کرو کہ انہوں نے خدا کو تسلیم کب کیا تھا, تاجدار کائنات کو نبی کب مانا تھا, نماز کب ادا کی تھی, اللہ کے سامنے جھکے کب تھے, سجدہ ریز کب ہوئے تھے, اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے سجدہ کب کیا تھا, اللہ کی توحید کو مانا کب تھا. پھر جا کے کوئی علی کے علاوہ ملے گا تو مجھے بتانا ضرور. میرے مولا تو سب سے پہلے نمازی ہیں, میرے مولا تو سب سے پہلے اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں, اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرنے والے ہیں, اسٹرگل کرنے والے ہیں. پہلا نمازی بھی علی, پہلا مومن بھی علی, پہلا مسلم بھی علی, پہلا غازی بھی علی, پہلا مجاہد بھی علی, پہلا سخی بھی علی, پہلا زاہد بھی علی, پہلا عابد بھی علی, پہلا متقی بھی علی, پہلا پرہیزگار بھی علی. علی کا پہلا نمبر ہے. کسی جہت سے, کسی ڈائمینشن سے, کسی رخ سے, کسی زاویہ نگاہ سے دیکھو گے تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کی ذات ہی پہلے نمبر پر نظر آئے گی. یہ میں نے اختصار کے ساتھ ابھی سینکڑوں پڑے ہوئے ہیں. میرے دوست کہتے ہیں کہ علامہ صاحب زیادہ ویڈیو کو آپ طویل نہ کیا کریں, اس کی لینتھ کم رکھا کریں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنی حدیث ہیں, انبار لگے ہوئے ہیں. ایک ہی بات موٹی پلے باندھ لو کہ علی کا پہلا نمبر ہے, علیہ السلام.